بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا حیدر جاوید سید۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا عجیب ترین معاملہ یہ ہے کہ یہاں اگر حکومت کی بعض پالیسیوں اور اسٹیبلشمنٹ کی بالادستی کے خلاف بات کی جائے تو کھٹاک سے مجاہدین کی ایک فوج میدان میں اترتی ہے اور تنقید کرنے والوں کو یہود و حنود کا ایجنٹ اور ملک دشمن اور فوج دشمن اور نہ جانے کیا کہہ دیا جاتا ہے۔ اب بات پچھلے کچھ عرصے سے فتووں سے نکل کر گالیوں تک آ گئی ہے۔ عجیب و غریب قسم کی مادر پدر آزاد گالیاں جو ہیں وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرنے والوں کو دی جا رہی ہیں۔ یہ صورتحال افسوسناک ہے۔ میری رائے میں اس صورتحال کے ذمہ دار پاکستان کی بالادست اسٹیبلشمنٹ ہے، جس نے پچھلے 15-20 برسوں سے بہت محنت کے ساتھ ایک ایسی نسل تیار کی ہے جو اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے ٹوڈیوں کے علاوہ کسی کو محب وطن ماننے کو تیار نہیں۔ یہ رویہ جس کا آج حکومتی اور اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں پر تنقید کرنے والوں کو سامنا ہے، اس کا سامنا کل اسی اسٹیبلشمنٹ کو اور اس حکومت کے ان لوگوں کو کرنا پڑے گا جب یہ اقتدار میں نہیں ہوں گے اور جب وہ اختیار میں نہیں ہوں گے۔ مناسب ترین بات یہ ہے کہ ٹھنڈے دل سے صورتحال کا تجزیہ کیا جائے اور اسٹیبلشمنٹ بھی اپنے مجاہدین کو لگام ڈالے، حکومت بھی اپنے حامیوں سے یہ کہے کہ سیاست میں اختلاف رائے ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ حکومت وقت جو ہو وہ کوئی معمور من اللہ ہے کہ اس کی ہر بات پر آمین کہنا کوئی خداوند کا حکم ہے کہ جس سے انکار جو ہے وہ کفر کے زمرے میں آئے گا۔ یہ ساری باتیں میں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پچھلے چند دنوں سے جو پاکستان میں تبدیلیاں آئی ہیں، نقشے میں تبدیلی آئی ہے، ایک شاہراہ کا نام تبدیل کیا گیا ہے، اس کے پس منظر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے، بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ فروری 2019 میں بینکاک میں منعقدہ ایک کانفرنس میں بھارت کے وزیر خارجہ نے امریکہ کو بتا دیا تھا کہ ہم کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ فروری اور اگست کے درمیان پاکستان کی اہم شخصیات نے امریکہ کا دورہ کیا۔ پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس میں انہوں نے ملاقاتیں کی امریکی حکام سے، امریکی صدر سے، پینٹاگون میں بھی ملاقاتیں ہوئیں پینٹاگون کے حکام سے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ان شخصیات کو، جن میں وزیر اعظم، آرمی چیف اور دیگر افراد شامل ہیں، انہیں امریکہ نے کچھ نہیں بتایا تھا؟ اگر کچھ نہیں بتایا تھا تو پھر ہم امریکہ کے ناز کیوں اٹھا رہے ہیں؟ امریکہ نے ہمیں قبل از وقت اگر آگاہ نہیں کیا بھارت کے اقدامات سے تو پھر ہم امریکہ کے ناز نخرے کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اور اگر آگاہ کیا تھا تو پھر ہم نے پیش بندی کے لیے کیا کیا؟ یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ نقشے میں جو تبدیلی ہوئی ہے یہ 72 سال میں بہت بڑی کامیابی ہے۔ آج ہی وزیر اعظم قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں معیذ یوسف، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ نقشہ جو ہم اقوام متحدہ میں پیش نہیں کر سکتے، کچھ ٹیکنیکل وجوہات ہیں۔ کل وزیر خارجہ صاحب کہہ رہے تھے ہم سلامتی کونسل میں لے جائیں گے یہ نقشہ۔ عجیب مطلب صورتحال ہے کہ وزیر خارجہ صاحب کچھ کہتے ہیں، حکومتی وزراء کچھ کہتے ہیں، قومی سلامتی کے مشیر صاحب کچھ فرما رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ نقشے میں مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھا کر ہم سے دو بنیادی غلطیاں ہوئی ہیں۔ ایک غلطی ہم سے یہ ہوئی ہے کہ بین الاقوامی طور پر ہم ہمیشہ سے یہ کہتے چلے آ رہے تھے کہ کشمیر متنازع علاقہ ہے، اور متنازع علاقے سے مراد حقیقی طور پر بہرحال یہی تھی کہ دونوں کشمیر متنازع علاقہ سمجھے جا رہے تھے اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق۔ اور جب کبھی بھی اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق استصواب رائے ہونا تھا تو دونوں کشمیروں سے فوجوں کو وڈرا کرنا تھا۔ پاکستان کی فوج کو تو بہرحال مکمل طور پر وڈرا کرنا تھا اس قرارداد، سلامتی کونسل کی قرارداد کی روشنی میں، اور بھارت کو امن و امان قائم رکھنے کے لیے کچھ فوجیں وہاں رکھنے کا حق حاصل ہے اس قرارداد کی روشنی میں۔ تو مقبوضہ کشمیر کو نقشے میں شامل کر کے ہم نے خود ایک نیا رنگ جو ہے وہ اپنے موقف کا پیش کر دیا ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ جو ہے وہ گلگت بلتستان کا ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں نے
مہاراجہ کشمیر سے جنگ لڑ کر آزادی حاصل کی تھی، نہ کہ 1947 کے بٹوارے کے بعد انہوں نے یہ آزادی جو ہے وہ حاصل کی ہے، ان سے انڈیا سے حاصل کی ہے، یا اس آزادی میں کوئی پاکستان کے ان قبائلی لشکروں کا عمل دخل تھا جو سری نگر کے قریب دعویٰ ہے کہ پہنچ گئے تھے۔ تو ایک تو گلگت بلتستان کے لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا اس ساری صورتحال میں، دوسرا کشمیر پر جو بین الاقوامی طور پر ہم آج تک اپنا موقف پیش کرتے رہے، اس موقف کے بالکل برعکس ہمارے رویے ہیں۔ کیا اس سے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی ہم کوئی حمایت کر پائیں گے یا ہم اسے نقصان پہنچا رہے ہیں؟ اس پر ایک دوسرے کو گالیاں دینے کی بجائے، ایک دوسرے کے خلاف فتوے دینے کی بجائے ٹھنڈے دل سے مکالمہ ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں حکومت کو پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بھی بلانا چاہیے اور آل پارٹیز کانفرنس بھی بلانی چاہیے، تاکہ تمام لوگ اپنی اپنی آراء کا مشترک وہاں پر کھل کر اظہار کر سکیں، سیاسی قائدین، منتخب قائدین، غیر منتخب قائدین، اور پھر کوئی واضح حکمت عملی اپنائی جائے۔ اس کے بغیر میں تاریخ کے طالب علم کے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ حالیہ دنوں میں جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں اس سے ہم نے اپنی پوزیشن کو خراب کیا ہے، اور کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو ہم نے جانے انجانے میں کچھ بہرحال نقصان پہنچا دیا ہے۔ اس پر ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا حافظ۔